السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ان دوستوں کو مبارک جن کا نام فائنل میرٹ لسٹ میں آ چکا ہے۔ تو اس سے آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کون کون سے مراحل سے آپ نے گزرنا ہے۔ جب فائنل میرٹ لسٹ میں آپ کا نام آتا ہے اس کے بعد 3 منتھ کا پروسیس ہوتا ہے۔ 3 منتھ میں محکمہ نے آپ کو جوائننگ دینی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان 3 منتھ میں کیا ہوتا ہے، آپ کی کیا کیا ویریفیکیشن ہوتی ہے اور آپ کا میڈیکل کیسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل بات جو ہے وہ میڈیکل کی آپ کو بتانی ہے کہ آپ کا میڈیکل کیسا ہوگا، میڈیکل میں کیا کیا چیزیں آپ کی چیک ہوں گی اور کتنا آپ کا خرچہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جب آپ کا فائنل میرٹ لسٹ میں نیم آئے گا اس کے چند روز بعد آپ کی ویریفیکیشن شروع ہو جائے گی، جس میں آپ کی ویریفیکیشن انٹیلیجنس بیورو IB وہ کرے گی۔ اس کا ایک نمائندہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کی ساری ڈیٹیل وہ آپ سے لے گا۔ اس کے علاوہ جو پولیس آپ کا متعلقہ تھانہ ہوتا ہے وہاں سے ایک بندہ آتا ہے، وہ آپ کی ویریفیکیشن کرتا ہے، آپ کو وہ لے کر جاتا ہے۔ دوسرا نمبردار، آپ کا جو متعلقہ نمبردار ہے اس کے پاس لے کر جاتا ہے، وہاں سے آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ نمبردار جو آپ کا ہے وہ آپ کے اس فارم پہ اپلیکیشن کے اوپر ایک لکھنی ہوتی ہے اپلیکیشن کہ یہ یہاں کا رہائشی ہے، میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، مطلب یہ لکھتا ہے نمبردار اور مور سائن کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے CTD کی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی۔ اسی طرح یہ 3-4 ویریفیکیشنز ہوتی ہیں جو آپ کی ہونی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا میڈیکل۔ تو بہت سے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پریشان ہے، کوئی پوچھتا ہے مجھے ادھر نشان ہے، کوئی پوچھتا ہے میں نے ٹیٹو بنوایا ہوا ہے تو مجھے ریجیکٹ نہیں کر دے، کوئی پوچھتا ہے کہ میری جو چھاتی ہے وہ جب فزیکل ہوا تھا اس وقت بمشکل پوری ہوئی تھی، لیکن اب میڈیکل میں دوبارہ میری چھاتی وہ میئرمنٹ کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ کا میڈیکل ہوگا سب سے پہلے آپ کو DPO آفس میں بلایا جائے گا، آپ کو مطلب وہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں واٹس ایپ پہ نمبر لے کر، اس میں وہ جو متعلقہ ان کا جس بندے کے ذمہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے، جو بھی فرداً آپ کو مطلب ہوتی ہے ویریفیکیشن وغیرہ یا میڈیکل کے لیے، یا ویسے بھی آپ کے جو موبائل ہیں ان پہ کال آ جاتی ہے کہ آپ نے اس دن کو DPO آفس رپورٹ کرنا ہے، تو آپ وہاں جائیں گے۔ وہاں ایک ASI رینک کا آفیسر آپ کے ساتھ جائے گا، آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے DHQ میں جائیں گے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں آپ جائیں گے، وہاں آپ کا میڈیکل ہوتا ہے پنجاب پولیس کا۔ تو میڈیکل جو ہے وہ بالکل سمپل ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ پولیس میں بس آپ کا فائنل میرٹ لسٹ میں نام آ جائے، اس کے بعد آپ ریجیکٹ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو میڈیکل میں سب سے پہلے آپ نے اپنا جو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروانا ہوتا ہے، مطلب آپ وہاں پہ لیبارٹری میں اپنا بلڈ سیمپل دیں گے تو آپ کے جتنے بھی بلڈ کے ٹیسٹ ہیں ایک بہت لمبی رپورٹ آپ کی آئے گی، اس کے اوپر آپ کے تمام جو بلڈ سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، مطلب جس چیز کے لیے بھی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو بلڈ کا وہ ایک ہی سیمپل لیں گے تو لیکن اس سے رپورٹیں آپ کی ساری کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ تو اس میں جو ہے کالا یرکان اور پیلا یرکان یہ بہت اہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ ہیپاٹائٹس A B اور C کا نام دیتے ہیں۔ اس میں اگر یہ کسی کو ہے تو اس کو ریفر کرتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو نکال دیتے ہیں کہ آپ اس جاب سے فارغ ہیں۔ اگر کسی کو ہیپاٹائٹس A B اور C ہے تو اس کو وہ ٹائم دیں گے کہ آپ کے پاس 1 منتھ ہے، 2 منتھ ہیں، 3 منتھ ہیں، اس میں آپ نے یہ کلیئر کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا دوبارہ میڈیکل ہوگا۔ تو یہ مین چیز ہوتی ہے ہیپاٹائٹس A B C، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو آپ کے پاس کافی ٹائم ہے، آپ اپنا جو گرم چیزیں ہیں وہ مت کھائیں اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں صبح جب اٹھتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا چھاتی جو ہے اس کا
آپ کا ایکس رے ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے یہ ایک ایکس رے ہوگا، اس کے بعد آپ کا آئی ٹیسٹ ہوگا، مطلب آپ کی آنکھیں جو ہے نظر وہ چیک کی جائے گی۔ وہ ایک چارٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ABC یا الف ب وہ لکھی ہوتی ہے، تو آپ نے کچھ فاصلے سے وہ بتانا ہوتا ہے، تو آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ 6/6 ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر یہ سوال ہوتا ہے کہ سر مجھے گلاسز لگے ہوئے ہیں تو میرا جو آئی سائٹ ہے وہ کیسے چیک ہوگا، تو سمپل ہے، آپ نے مطلب جو چشمہ لگایا ہوا ہے تو آپ نے انہی کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ بالکل فٹ ہیں، آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ 6/6 ہے۔ اگر آپ کو وہ چشمے کے ساتھ بھی نظر نہیں آتا تو پھر آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ کمزور ہے، وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ بات نہیں لینی دل پہ کہ ریجیکٹ کر دیں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سمپل ہوتا ہے، بس فارمیلٹی سمجھ لیں آپ، DHQ میں فارمیلٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا ECG ہوگا، آپ کا مطلب جو ہارٹ وغیرہ ہے اس کو چیک کیا جائے گا۔ تو یہ 4-5 جو سمپل ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ڈرگ ٹیسٹ، وہ آپ کا DHQ سے نہیں ہوگا، وہ باہر پرائیویٹ لیبارٹری ہے وہاں سے ہوتا ہے، پنجاب پولیس والے وہاں سے کرواتے ہیں۔ اس کے جو DHQ میں آپ کا خرچہ ہوگا وہ تقریباً 1000 روپیہ یا اس سے کم ہوگا، 800-700، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مطلب جو روٹین وائز جو گورنمنٹ کی فی ہوتی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں دینے ہوتے، مطلب 30-50۔ اب چھاتی کا ایکس رے ہے وہ 150 روپیہ لگتا ہے، اسی طرح آپ نے وہ پیسے دینے ہوتے ہیں، تو وہ تقریباً جو سب آپ کے DHQ سے ٹیسٹ ہوں گے وہ تقریباً 700-800 میں ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا ہوتا ہے باہر پرائیویٹ لیبارٹری سے آپ کا ڈرگ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے میرے خیال میں کافی تقریباً 2000 یا اس سے زیادہ ادھر آپ کا ایکسپینڈیچر آئے گا، وہ ادھر سے آپ کا ڈرگ ٹیسٹ ہوگا۔ تو اس کے بعد جب کرونا تھا اس وقت تو کرونا ٹیسٹ بھی ہوا تھا، لیکن اب اس بھرتی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کرونا ٹیسٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، تو وہ بھی باہر کسی لیبارٹری سے لیتے ہیں، اور جو بھی وہ مینشن کر دیتے ہیں وہاں سے وہ کروانا ہوتا ہے، تو اس کی بھی فی آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، 1500-1600 روپے اس کی ہوتی ہے جو آپ کا کرونا ٹیسٹ ہوگا۔ تو یہ جب تمام آپ کے ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ نے ادھر آفس ہوتا ہے DHQ میں ہی، تو وہ آپ کے ساتھ آفیسر ہوگا، وہ آپ سب کے مطلب کلیئر کروائے گا، آپ کا میڈیکل فٹنس ٹیسٹ بنے گا، اس کے اوپر آپ کی تصویر ہوگی، آپ کے انگوٹھے کے نشان ہوں گے، آپ کی سب رپورٹ اس کے اوپر آئیں گی کہ کیا کیا مسئلہ ہے، کتنی آپ کی HB ہے، کتنا مطلب کتنی جو ان کے معیار کے مطابق سب کچھ اوپر لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ جب آپ کا میڈیکل فٹنس فارم بن جائے گا اس کے بعد آپ کلیئر ہیں، آپ کا میڈیکل بالکل کلیئر ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی DHQ سے وہ کلیئر کروا لیتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور آپ کا کوئی فزیکل نہیں ہوتا، کوئی آپ کی چیسٹ ادھر نہیں ماپتے، کوئی کچھ قد نہیں آپ کا دیکھتے، بس یہی فارم ہوتا ہے، فارم وہ کلیئر کرنا ہوتا ہے، جو ٹیسٹ آپ کو بتا دیے ہیں یہی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ میڈیکل کے حوالے سے ویڈیو تھی جس میں آپ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ میڈیکل کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا، میڈیکل بالکل سمپل ہوتا ہے، آپ اپنی ٹریننگ کی تیاری کریں۔ اللہ حافظ۔